بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلم، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو اسماء نام، کلہا سارے کے سارے، ثم پھر عرضہم پیش کیا ان ناموں کو، علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقال پس کہا، انبئونی مجھے خبر دو، باسماء ان ناموں کی، ہؤلاء یہ سارے کے سارے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھلائے اور پھر وہ نام فرشتوں سے پوچھے، تو فرشتوں کو تو پتہ نہیں تھا، ان کو وہ نام نہ آئے، تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا، قالو، وہ سارے فرشتے کہنے لگے، سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ، لا علم لنا، نہیں ہے علم ہمیں، الا مگر، ما علمتنا، جو تو نے ہمیں علم دیا، انکا بے شک تو، انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اے اللہ، ان ناموں کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں دیکھیں، نیا لفظ کوئی بھی نہیں ہے اور لفظ وہی ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ علامہ، تعلیم، اسماء نام، عرضہم، عرض نویسی، یہ نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے، عرضی نویسی، معروضات، انبئونی، نبی، انبیاء، صادقین، صادق و امین۔ اس آیت میں بھی دیکھیں، سبحان اللہ، لا تعداد، لا علاج، الا قلیل، علمتنا، علم، تعلیم، معلم۔ تو قال، اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، آپ خبر دیں ان کو، باسماء ان ناموں کی، فلما پس جب، انبأہم خبر دی انہوں نے، باسمائہم ان ناموں کی، قال، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عالم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم کو، انی کہ بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات غیب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، واعلم اور میں زیادہ جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ زمین و آسمان کا غیب میرے پاس ہے، میں یہ انسان کو جو خلیفہ بنانے والا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ زمین میں فساد کریں گے یا نہیں، یا وہ میری عبادت زیادہ کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا اس طرح سے امتحان لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں جو تم دلوں میں چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ ہمیں بھی اس بات کا علم اور یقین ہونا چاہیے کہ جو چیز ہماری ظاہری ہے ہمارے رب کو وہ بھی پتہ ہے، جو مخفی ہماری باتیں ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، للملائکۃ فرشتوں کو، اسجدو کہ سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان اور تھا وہ، من الکافرین کافروں میں سے۔ اس آیت میں ابا کا جو لفظ ہے یہ نیا ہے، ابا اس نے تکبر کیا۔ باقی لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور نیلے کلر کے جو لفظ ہیں وہ علامتیں ہیں، اکثر عربی میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ تو وقلنا اور ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن آپ رہیں، انتا آپ بھی، وزوجکا اور آپ کی بیوی بھی، الجنت جنت میں، وکولا اور کھائیں، منہا اس جنت سے، رغدن جی بھر کر، رغدن یہ نیا لفظ ہے، اس کا معنی ہے جی بھر کر، رج کر، جتنا آپ کا جی چاہے اتنا جنت سے کھائیں، حیث شئتما جہاں سے بھی آپ چاہیں، ولا تقربا لیکن ساتھ شرط بھی ہے، نہ قریب جانا، حاضہ شجرۃ اس درخت کے۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ جنت میں جہاں مرضی رہو، جہاں گھومو پھرو، جو مرضی کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، فتکون من الظالمین اگر آپ اس درخت کے قریب گئے، اس کا پھل کھا لیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے کیا ہے کہ پھر فأزلہم الشیطان، شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا اور آدم علیہ السلام کو اس نے پھسلانا تھا، فأزلہما پس پھسلا دیا ان دونوں کو، آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی اما حوا علیہ السلام کو، دونوں کو پھسلایا شیطان نے، عنہا اس سے، فأخرجہما پس نکال دیا ان دونوں کو، مما کان فی جس میں وہ تھے، جس جنت میں تھے آدم اور ان کی بیوی، ان سے نکال دیا، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبتو اتر جاؤ، یہ نیا لفظ ہے، اہبتو اتر جاؤ، بعضکم لبعض
بعض تمہارا بعض کے لیے عدو دشمن ہوگا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھہرنا ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک مقررہ وقت تک کہ اب تم نے دنیا میں جانا ہے، اس کے بعد وہاں دنیا میں رہنے کے بعد پھر تم نے آنا ہے، اس جنت کے لیے محنت کرنی ہے۔ فتلقى پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمے، فتابہ پس متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی علیہ آدم علیہ السلام پر، انہو بے شک وہ رب هو التواب وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جنت سے نکالے گئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی، تو اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کر لی، اور ساتھ یہ کہا قلنا ہم نے کہا اہبتو اتر جاؤ، منہا اس میں جمیعاً سارے کے سارے، فَإِمَّا اس زمین میں رہو اب، فَإِمَّا پس جب یأتینکم آئے گی تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن پس جو بندہ تابعہ پیروی کرے گا ہدایہ اس ہدایت کی، فلا خوف پس کوئی خوف نہیں ہوگا علیہم اس پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمزدہ ہوگا، کہ اب دنیا میں رہنا ہے، میری طرف سے ہدایت اور رہنمائی آئے گی، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ جو بندہ بھی آسمان سے اتری ہوئی ہدایت کے پیچھے چلے گا اس پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غم زدہ بھی نہیں ہوگا۔ والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ آسمان سے آنے والی ہدایت کے پیچھے چلیں گے، اسے مان لیں گے، ان کے لیے دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی ان پر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا آسمان سے اترنے والی ہدایت کا اور جھٹلا دیا اللہ کی آیتوں کو، وہی جہنم میں جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آسمان سے اترنے والی ہدایت کی پیروی کرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی سمجھ دے، قرآن کے مطابق ہمارا جینا اور مرنا ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آپ سب ساتھی اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔